سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنوارے، اس سلسلے میں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ نیک اعمال میں سے کسی ایک نیک عمل کو لیتے ہیں، اور آج ہم اپنے سلسلے میں 2 نیک اعمال کو لیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہوتے ہیں، ان کے مدنی پھول بھی ہم لیتے ہیں، اور اس نیک اعمال کے متعلق ہم سنتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ کون سے 2 نیک اعمال آج مرج کر کے بیان کیے جائیں گے۔ کیا آج آپ نے ظہر کی 4 سنتیں قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی؟ خیال رہے کہ ظہر کی 4 سنتیں قبلیہ سنت مؤکدہ ہیں، اور ان کا 4 رکعت فرض سے پہلے پڑھنا بھی سنت مؤکدہ ہے۔ کیا آج آپ نے عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی؟ زہ نصیب عصر اور عشاء دونوں کی سنت قبلیہ اور ظہر و مغرب و عشاء کے نوافل بھی ادا کیے جائیں۔ ماشاءاللہ الکریم، ہم نے نیک اعمال سنے۔ حضور آپ سے سوال اس میں یہ 2 نیک اعمال امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمائے، یہ سنت قبلیہ کے متعلق۔ ویسے تو ماشاءاللہ ایک ایک نیک عمل ہم آپ سے سنتے ہیں، اور اس کے بڑی فضیلتیں اور بڑے برکات اور فوائد ہمیں بیان ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ سنت قبلیہ ظہر کی یہ فرض سے پہلے پڑھتی ہیں۔ ایک اور نیک عمل یہ ہے کہ عصر یا عشاء کی سنتیں پڑھنی۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ عصر کی سنت قبلیہ، عشاء کی سنت قبلیہ، اور یہ نیک عمل ہے کہ ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے پڑھا جائے، لیکن یہ عصر اور عشاء میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا، تو ان دونوں میں فرق پہلے کچھ واضح فرمائیں۔ یہ 2 الگ الگ نیک عمل رکھے گئے، جی ظہر والا الگ رکھا گیا اور عصر اور عشاء والا الگ رکھا جی گیا۔ اس میں جو ایک حکمت سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ظہر کی جو سنتیں ہیں نا، یہ سنتیں موقدہ ہیں، اور عصر اور عشاء والی جو سنتیں ہیں یہ غیر موقدہ ہیں۔ پھر ایک سوال اٹھ جائے گا اس میں، موقدہ اور غیر موقدہ موقدہ، اور غیر موقدہ میں کیا فرق ہے؟ جی میں اس پر عرض کرتا ہوں انشاءاللہ الکریم۔ یہ ظہر والے جو ہے نا یہ موقدہ ہیں، اور اس میں یہ ان کا نماز سے پہلے ہونا، یعنی فرائض سے پہلے ادا کرنا، یہ بھی سنت موقدہ ہے۔ اچھا، اس وقت پر ادا کرنا، وقت پر ادا کیا جائے۔ اگر یہ فرائض سے پہلے ادا نہیں کی تو فرائض کے بعد ان کو ادا تو کرنا ہوگا، جی لیکن چونکہ ان کی تاکید فرمائی گئی ہے اس لیے فرائض سے پہلے ہی ان کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہوگا۔ یعنی یہ سنت موقدہ 4 ہیں، اور جی اس وقت فرائض سے پہلے ظہر کے 4 فرض سے پہلے اس کو ادا اس کرنا وقت میں ہوگا۔ ادا کرنا بھی سنت موقدہ ہے۔ اچھا اور جو عصر اور عشاء والا آپ نے ذکر کیا نا، تو عصر اور عشاء کی سنتوں کا وقت جو ہے یہ ہے ہی فرائض سے پہلے، اچھا، بعد یہ میں غیر موقدہ ہے نا، جی تو ان کو اسی وقت میں ہی ادا کرنا ہے۔ اگر اس وقت میں ادا نہیں کیا تو اب ان کا ٹائم ہی جاتا رہا، صحیح۔ تو اس لیے وہاں وقت کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کا وقت ہی وہی ہے اور یہ اسی وقت ہی میں ادا کی جائیں گی۔ تو ایک بقیہ تعداد جو آپ نے ایسی ہے، مردوں کی ایک تعداد ایسی ہوگی جس کو شاید یہ نہیں پتا ہوگا، وہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہوں گے کہ اس کو فرض سے پہلے پڑھنا ہے، تو بعد میں پڑھ لیں گے، تو کیا یہ گناہ گار ہوں گے؟ یہ ظہر کی سنتیں جو عادتاً فرائض کے بعد ادا کرتا ہے تو یہ گناہ گار ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں سلسلے کی برکت سے، نیک اعمال کی برکت سے آج ہمیں یہ پتہ چلا، اور واقعی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اس کا خیال نہیں کرتی اچھا، ہے۔ تھوڑا سا اگر مزید ایک جائزہ لیا جائے نا، تو ہمارے ہاں رخصت کی طرف بڑھنے کا رجحان کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا۔ رخصت کی طرف بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں کچھ چھوٹ ملے گی نا تو ہم چھوٹ لینے کی طرف بڑھیں گے۔ صحیح۔ جس طرح یہ عصر کی سنتوں کا ابھی بات ہو رہی ہے، عشاء کی سنتوں کی بات ہو رہی ہے،
تو ان کا حکم کیا ہے کہ پڑھ لیں تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھا تو گناہ گار نہیں ہے۔ گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو جب پتہ نا کہ نہ پڑھیں تو گناہ گار نہیں ہے، تو اب اس طرف توجہ نہیں جائے گی کہ پڑھوں گا ثواب تو ملے گا، ثواب تو ملے گا۔ تو میں ثواب کی حرص میں آگے کیوں نہ بڑھوں، اس طرف توجہ نہیں جائے گی۔ اللہ اللہ، نہ پڑھیں تو کون سا گناہ ہے، خیر ہے، نہیں پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ دل میں یہ خیال آئے گا، اور یہ نہ پڑھنے کی طرف توجہ شاید زیادہ جائے گی۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نوافل میں بھی ہماری بعض اوقات یہ عادت بن جاتی ہوگی، یا اس طرف سستی کا مظاہرہ شاید ہو جاتا ہوگا۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ ظہر کی کتنی رکعات ہیں تو جواب کچھ اور ہوگا، صحیح، پڑھتے کتنے، پڑھتے کتنی ہو کیفیت کچھ اور ہوگی۔ جی، لیکن ظہر میں تو چلیں وہ پہلے والی 4 یہ بھی مؤکدہ ہیں، اور بعد والی 2 یہ بھی مؤکدہ ہیں، بیچ میں 4 فرائض ہیں، رکعات تو کل 12 ہیں، لیکن 2 نفل آ رہے ہیں نا آخر میں، تو ان کے پڑھنے کا رجحان کتنا؟ صحیح، تو ہیں تو 12، پڑھنے کی طرف آئیں گے تو ہوں گی 10۔ چاہے عصر کی رکعات پوچھی جائے تو 8، اور پڑھتے کتنی ہیں؟ 4، وہ 4 مائنس ہو گئی نا۔ ویسے اگر بیان کریں تو عشاء کی 17 رکعات بیان کرنے میں 17 ہوں گی، لیکن پڑھنے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شاید ظہر کی زیادہ پڑھتے ہوں گے۔ ظہر میں 4 پہلے والی، 2 بعد والی، یہ مؤکدہ 6 رکعات یہ ہوئی، 4 فرائض ہوئے، 10 پڑھی۔ اور عشاء میں اگر وہ 4 فرائض پڑھے، 2 سنتیں پڑھی، 3 وتر پڑھے، نماز پوری 9 رکعتوں میں، جبکہ 17 رکعتیں جی۔ اور سنن غیر مؤکدہ یہ پڑھنے پر بھی اجر و ثواب ہے نا، تو وہ ثواب کی حرص اگر دل میں ہو تو یہ بندہ اس طرف آگے بڑھتا چلا جائے۔ اللہ کے نبیوں کا اور نیک بندوں کا تذکرہ جو قرآن نے کیا نا، تو میں 2 مقامات کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ ایک مقام پر ذکر کیا گیا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اور ایک مقام پر ذکر کیا گیا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ نیکی کی حرص ہمیں بھی نصیب ہو۔ آمین۔ تو جب توجہ جاتی ہے نا کہ یہ عمل کروں گا اللہ کی رضا ملے گی، رب کا قرب ملے گا، نیکیاں ملیں گی، تو اب یہ عمل کرنے کی طرف توجہ بڑھتی ہے۔ جب بقیہ جو آپ نے بات ذکر فرمائی تھی، میرا خیال ہے پہلے اس کی طرف اگر ہم بڑھیں کہ سنن مؤکدہ اور غیر مؤکدہ جی ان کا فرق کیا ہے۔ یہ بڑی عظیم کتاب ہے مدنی چینل کے ناظرین، بہار شریعت، مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور مسائل فقہیہ پر یہ کتاب ہے۔ اگر آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ کتاب اگر گھر میں موجود ہو اور آپ باقاعدہ سے اس کو پڑھنے کی طرف بڑھیں تو عقیدہ کے مسائل اس میں ملیں گے، نماز کے مسائل اس میں ملیں گے، طہارت کے مسائل اس میں ملیں گے، روزے، حج اور زکوٰۃ کے مسائل اس میں ملیں گے، تجارت کے مسائل اس میں ملیں گے، اور وہ کیا ہے جو اس میں نہیں ملے گا۔ تو بڑی ہی شاندار اور جاندار کتاب ہے۔ مسائل کے اعتبار سے آپ اس کو انسائکلوپیڈیا کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کتاب سے میں سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اس کے حوالے سے عرض کروں گا۔ سنت مؤکدہ کیا ہے؟ وہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا۔ اس کو اگر لفظ پر غور کرتے ہوئے دیکھیں، مؤکدہ جس کی تاکید کی گئی، جس کی تاکید کی گئی ہو، تو وہ جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، البتہ بیان جواز کے واسطے کبھی ترک بھی فرمایا ہو، یا وہ کہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو مگر جانب ترک بالکل مسدود نہ فرما دی ہو۔ اگر کبھی کبھار کسی وجہ سے رہ گئے تو وہ ایک الگ صورت ہے، اور اس کا ترک اطاعت اور کرنا ثواب ہے، یعنی اس کا چھوڑنا جو ہے یہ بہت برا ہے، اور اس کا کرنا جو ہے یہ ثواب ہے۔ نادراً ترک پر عتاب اور اس کی عادت پر استحقاق عذاب، کبھی کبھار اگر کوئی رہ گئی نا تو اس پر بھی تنبیہ اور ڈانٹ ڈپٹ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کام اچھا نہیں ہوا۔ اور اگر ترک کی عادت بنا لی تو یہ بندہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ سنت مؤکدہ جی، نمازوں کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو فجر کی 2 سنتیں یہ سنت مؤکدہ ہیں، اور سنت مؤکدہ ہونے کے بعد بھی ان کی جو تاکید ذکر کی گئی ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ احب الی من الدنیا جمیعا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 2 رکعت فجر کی سنتوں کی ادا کرنا مجھے ساری دنیا سے محبوب ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔
سنت غیر موقدہ، سنت غیر موقدہ وہ کہ نظر شرع میں ایسی مطلوب ہو کہ اس کے ترک کو ناپسند رکھے، یعنی شریعت اس کے چھوڑ دینے کو پسند نہیں کرتی، پسند نہیں، مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے، نہیں اتنی ناپسندیدگی نہیں ہے کہ اس کے ترک کرنے پر کوئی عذاب کی وعید ہو، صحیح، عذاب کی وعید نہیں ہے، لیکن شریعت پسند کرتی ہے کہ یہ ادا کی جائے، ادا کی جائے، جیسے عصر اور عشاء کی سنتوں کی بات ہو رہی ہے۔ عام ازیں اس کے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی یا نہیں، اس کا کرنا ثواب ہے، یعنی عصر اور عشاء کی جو سنتیں پڑھے گا ثواب پائے گا، اور نہ کرنا اگرچہ عادتاً ہو، یعنی ساری زندگی اگر کوئی نہ پڑھے تو موجب عتاب نہیں، یعنی بندہ مجرم نہیں ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن شریعت پسند کیا کرتی ہے کہ یہ ادا کرنے کی طرف ادا کی جائے۔ تو ہمارے جو نیک اعمال ہیں، ان نیک اعمال میں ظہر کی سنتوں کا تذکرہ بھی ہے، اور عصر اور عشاء کا ان کی فضیلت کی وجہ سے الگ تذکرہ اور الگ نیک عمل ذکر کیا گیا جی، تاکہ ان کی طرف توجہ مزید بڑھے۔ ماشاء اللہ الکریم۔ تو ہمیں سنت قبلیہ، نوافل بعدیہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، نیکیوں کی حرص ہونی چاہیے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ دنیا دار العمل ہے، اس میں جتنا عمل ہم کر سکتے ہیں اتنا کر لینا چاہیے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے تو ہم واقعات سنتے تھے کہ 1,000 نوافل روز پڑھا کرتے تھے، تو کوئی 400 نوافل ادا کر رہا ہے، پوری رات جو ہے وہ نوافل ادا کیے جاتے، اور نماز کثرت سے پڑھی جاتی، نوافل کثرت سے پڑھے جاتے، روزے کثرت سے رکھے جاتے، تلاوت کلام مجید کثرت سے کیا جاتا، اور اللہ پاک کا قرب خاص پایا جاتا۔ کاش ہمیں بھی یہ جذبہ ملے۔ تو یہ نیک اعمال کا رسالہ روز بھریں گے، روز یہ نیک عمل ہمارے سامنے آئے گا کہ سنت قبلیہ پڑھی، نوافل بعدیہ ادا کیے، تو یوں انشاءاللہ الکریم یہ ہمیں یاد رہے گا، توجہ رہے گی کہ یہ بھی ہمیں کرنا ہے اور اس کا ثواب بھی ہمیں کمانا ہے۔ مسجد جو ہے وہ زمین کا سب سے بہترین حصہ ہے، اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ہم گزاریں اتنا اچھا ہے۔ کاش اذان ہم مسجد میں سنیں، ایسا ہو جائے، ورنہ کم از کم اذان سنتے ہی ہمارا رخ مسجد کی طرف ہو جائے تو ہمیں سنت قبلیہ بھی انشاءاللہ مل جائے گی۔ اور پھر نماز کے بعد بھی کچھ وقت مسجد میں ضرور بیٹھنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، کچھ تلاوت کر لینی چاہیے، کچھ آخرت کی فکر کرنی چاہیے، کچھ آخرت کے متعلق غور و فکر، دعا کرنی چاہیے کہ اس کی برکتیں ملے گی ہمیں انشاءاللہ الکریم۔ آئیے اپنے سلسلے میں ہم اپنا ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، کامیابی کا راستہ۔ امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے، آپ نے نیک عمل نمبر 32 میں فرمایا ہے، کیا آج آپ نے ظہر کی 4 سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی؟ تو یا سیدی، اب تو لوگ یہ ظہر کی جماعت کے بعد والی ہی 4 سنتیں پڑھتے ہیں، اس حوالے سے آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے۔ ظہر کی جو سنتیں پہلے جو نہیں قبلیہ، ان کا نام ہی سنت قبلیہ ہے، اور 2 جو پڑھی آتی ہیں وہ بعدیہ ہے، بعد فرض ہوں گے، تو یہ ظہر سے پہلے ہی پڑھی جاتی ہیں، اور یہ سنت موقدہ ہے، ان کا پہلے پڑھنا بھی سنت موقدہ ہے۔ بلا وجہ اگر یہ سنتیں بعد میں پڑھی تو یہ برا کیا، عادت بنائی تو گناہ گار ہے، بار بار کیا تو گناہ گار ہوا۔ اور یہ بعض لوگ بالکل عادی ہوتے ہیں اس کے، یہ بعد میں ہی پڑھتے ہیں، جماعت بھی ظہر کی پوری ملتی نہیں ان کو، ادھوری ادھوری ملتی ہے، وہ سنتیں بعد میں پڑھتے ہیں۔ یہ ایسا نہ کرے کہ کسی کی عادت ہے تو پھر تو گناہ گار بھی ہے، توبہ بھی واجب ہے اس پر، توبہ کریں اور ترتیب کے مطابق اس کو آپ ادا فرمائیں نماز کو۔ جیسے کھانے کی ترتیب ہوتی ہے کہ ہم لوگ کھانے کے بعد چائے پیتے ہیں، تو کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ چائے پہلے پی لے، نہیں چائے پہلے پیوں گا بھوک مر جائے گی، بھوک کا بڑا احساس ہے، عمل نامے کا کوئی احساس نہیں ہے کہ اس میں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ الکریم، امیر اہل سنت کے پیارے پیارے مدنی پھول ہم نے سنے۔ آئیے سوال بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام عتیق الرحمن اتاری ہے، میرا تعلق کشمیر سے ہے۔ حاجی صاحب کے بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ظہر کی سنت قبلیہ اور عصر و عشاء کی سنت قبلیہ میں کیا فرق ہے، اور ان کے ادا کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی، اس میں 2 فرق ہیں، ایک تو فرق وہ ہے جو ابھی بیان کر دیا گیا کہ ظہر والی سنتیں موقدہ ہیں، اور دوسری غیر موقدہ ہیں، عصر اور عشاء والی 4 میں۔ ادائیگی میں کچھ اس کا فرق ہے۔ میں در مختار حاشیہ ابن عابدین
یہاں سے اس کا جو ادائیگی کا ایک طریقہ ذکر کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ولا یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القعدۃ الاولی فی الاربع قبل الظہر. جو ظہر کی 4 سنتیں ادا کی جائیں گی تو اس میں دوسری رکعت میں جب قعدہ اولا ہوگا، یعنی قعدہ اولا اتحیات جب بیٹھیں گے دوسری رکعت پر، تو اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور اس کے بعد کی دعا نہیں پڑھی جائے گی. عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے اور اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تیسری رکعت کی ابتدا ہوگی سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور یہ یوں اس کی 4 رکعت مکمل ادا کی جائیں گی. وفی البواکی من ذوات الاربع یصلی علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ویستفتح ویتعوذ لأن کل شفع صلاح. عصر اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں تو اس میں چونکہ یہ ہر 2 رکعت الگ باقاعدہ نماز ہے، سلام نہیں پھیرا جائے گا 2 رکعت پہ، لیکن جیسے 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں نا، ایسے ہی یہ ساری کی ساری ادا کی جائیں گی. پہلی رکعت شروع ہوگی سبحانک اللہم سے، اور جب پہلی مرتبہ اتحیات بیٹھیں گے جسے قعدہ اولا کہا جاتا ہے تو اس میں عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف پڑھا جائے گا، درود ابراہیمی. اس کے بعد دعائے ماثورہ، عام طور پر ہمارے ہاں رب جعلنی والی دعا پڑھی جاتی، تو یہ دعا پڑھی جائے گی. اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور تیسری رکعت کی ابتدا سبحانک اللہم یہاں سے ہوگی. تو یہ ادائیگی کے اعتبار سے کچھ فرق ہے ظہر کی سنتوں کا اور عصر اور عشاء کی سنتوں کا. ماشاء اللہ الکریم، بہت اچھی آپ نے ڈیفینیشن دی. سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا فرق بھی بتایا اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کار بھی آپ نے ماشاء اللہ بتایا. اللہ کرے کہ ہم یہ پڑھنے والے بنیں. اب ظاہر ہے کہ ایک انسان جو ہوتا ہے اس کو جب کچھ ملتا ہے تو ظاہر ہے انسان حریص تو ہوتا ہے، تو اس میں کیا فضیلت ہے، کتنی نیکیاں اس کو ملے گی اگر یہ بھی کچھ پتہ چل جائے نا کہ اگر وہ کام چھوڑ کر، دکان چھوڑ کر وہ جاتا ہے، سنت قبلیہ وقت دے رہا ہے، اب ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق ہائے یہ میسر آئے گی، بے شک، رب کی بندگی میسر آئے گی. بے شک. اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ ایک حدیث وہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. سبحان اللہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس بندے پر رحمت فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کرے. آئے واہ. ہمارا ایک انداز ہوتا ہے کہ کسی نیک آدمی کا پتہ چلے نا تو ہم ان کے پاس سفر کر کے بھی بعض اوقات جاتے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ تاکہ اس بندے کی دعا مل جائے. آج اگر ہم دیکھیں کہ امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہونے والے پاکستان کے اطراف و کناف سے تو آتے ہی ہیں، جی، دور دراز کے ایریاز سے آتے ہیں، بیرون ملک سے سفر کر کے آنے والے کتنے. آپ تو کراچی میں ہوتے ہیں نا، جی، اور کئی ایک عاشقان رسول سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. ان آنے والوں سے اگر پوچھا جائے نا تو عام طور پر ایک جواب اکثر ملتا ہوگا کہ میں تو دعا لینے کے لیے آیا ہوں. اللہ اللہ اللہ. تو یہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا لینے کے لیے اتنا لمبا لمبا سفر کر کے لوگ جاتے ہیں. تو یہ دعا تو دعائے مصطفیٰ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں رحم اللہ امرأ، اللہ اس بندے پر رحمت فرمائے. کون سا بندہ؟ جو عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ دعائے مصطفیٰ مل گئی. بے شک بے شک. اور حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کانوا یستحبون 4 رکعات قبل العشاء الآخرہ. لوگ عشاء سے پہلے کی 4 رکعتوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اس کی ادائیگی کو پسند کرتے تھے. حضرت سیدنا سعید بن جبیر یہ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ، جی، محبوب کے اہل بیت. تو اہل بیت اطہار اور صحابہ کبار اور صحابہ کرام، ان کا انداز یہ تھا کہ یہ عشاء کی پہلے والی جو 4 رکعت ہیں ان کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے اور اسے پسند کرتے تھے. واہ. امیر اہل سنت کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے عصر اور عشاء کی سنتوں کے تعلق سے. ایک دفعہ امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضری تھی، چند اسلامی بھائی آپ کے پاس حاضر تھے، اور یہ اسلامی بھائی جو موجود تھے نا یہ سارے ذمہ دار تھے نا.
تو کسی نہ کسی سطح پہ مشورہ کرتے ہوں گے، بیان کرتے ہوں گے، اور عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھنے کی تراکیب جن کی ہوتی ہیں۔ امیر اہل سنت فرمانے لگے کہ آپ کا جو جدول ہوتا ہے، اس جدول میں کہیں نہ کہیں آپ مشورے فرماتے ہوں گے اور عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے۔ جن جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں نا، وہ سارے مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو جب جب یاد آئے میرا یہ پیغام ان تک پہنچاتے رہیے گا۔ تو موضوع بھی ہمارا یہی چل رہا ہے، مدنی چینل کے ناظرین میں بھی ایک تعداد ہوگی جو امیر اہل سنت سے محبت کرتی ہے۔ جی تو امیر اہل سنت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انہیں کہیے گا کہ تمہیں الیاس سے محبت ہے، ہاں، الیاس کو اثر اور عشاء کی سنتوں سے بڑی محبت ہے، اللہ اللہ اللہ، تو آپ یہ ادا کیا کریں، سبحان اللہ، اثر سبحان اور اللہ، عشاء کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، تو مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کا پیغام آپ کے نام، سبحان اللہ، آپ کو الیاس سے محبت ہے، الیاس کو اثر اور عشاء کی سنتوں سے بہت محبت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور فضیلتیں بھی ملیں گی، برکتیں بھی ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتوں سے حصہ بھی ملے گا۔ محبت کیوں نہ ہو کہ سنت تو پھر سنت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ سنت اس لیے نہیں چھوڑتے تھے کہ سنت ہے، اور ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہے۔ کتنا فرق ہے ان لوگوں میں اور ہم مجدد لوگوں میں۔ الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرائض کے تعلق سے ایک بات ذکر کرتے ہیں کہ جب فرض ادا کرتا ہوں، نیت تو ذرا فرض ہی کی ہوتی ہے، لیکن توجہ جاتی ہے کہ یہ فرض بھی تو وہ ہیں جو میرے محبوب نے ادا کی ہے۔ ہے اس کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے تصور کے ساتھ ادا کرنا کہ یہ نماز بھی میرے آقا نے ادا فرمائی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، سنت قبلیہ، سنتیں پڑھیں، سنتیں پڑھیں، اس کی فضیلتیں حاصل کریں، اس کی برکتیں حاصل کریں، اللہ پاک ہمیں اس کا عامل بنائے۔ آئیے ایک اور سیگمنٹ کی طرف ہم اپنے بڑھتے ہیں، خاص لوگوں سے خاص باتیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے خاص لوگوں سے خاص باتیں۔ کیا آج آپ نے ظہر کی 4 سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی؟ یعنی خیال رہے ظہر کی 4 سنت قبلیہ سنت مؤکدہ، اور ان کا 4 رکعت فرض سے پہلے پڑھنا بھی سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ یہ ہیں: 2 رکعت فجر کی سنت فرض نماز سے پہلے، 4 رکعت ظہر کی سنت فرض نماز سے پہلے، اور 2 رکعت بعد میں۔ مغرب کے بعد 2 رکعت سنت ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت، جمعے سے پہلے 4 رکعت سنت، اور جمعے کے بعد 4 رکعت سنت۔ یہ سب سنت مؤکدہ ہیں، یعنی ان کو پڑھنے کی تاکید ہوئی ہے۔ بلا عذر ایک مرتبہ بھی ترک کرے تو ملامت کے قابل ہے، اور اس کی عادت ڈالے تو فاسق جہنم کے لائق ہے، اور اس کے لیے شفاعت سے محروم ہو جانے کا ڈر ہے۔ ان مؤکدہ سنتوں کو سنن ہدا بھی کہتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے ہماری کبھی کوئی سنت چاہے مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ فوت نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے ایک سوال بھی ہم شامل کرتے ہیں اپنے سلسلے میں۔ طیب جہانگیر اتاری، میں راولپنڈی کا رہنے والا ہوں۔ حاجی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ آج کے دور کے اندر سنت قبلیہ تو دور کی بات، لوگ فرض نمازوں سے بھی دور ہیں، تو آج کے اس دور کے اندر لوگوں کو نمازوں کی طرف اور سنتوں کی پابندی کی طرف کیسے لایا جائے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ لوگ سنتوں سے دور ہیں، فرائض سے دور ہیں، واجبات سے دور ہیں، عبادت سے دور ہیں، کیسے لایا جائے؟ نرمی سے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے، نیکی کی دعوت دیتے ہوئے، اور دل میں محبت الہی اور محبت رسول کے بیج بوتے ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے۔ یہ برائی کی طرف لے کر جانے والے لے جاتے ہیں نا، جی، اور کس انداز میں لے کے جاتے ہیں؟ صحیح۔ شراب پینے والا شراب پلانے کی طرف بھی لے جاتا ہے، تو ہم تو رب کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جی، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو جذبہ ہوگا تو رستے کھلتے چلے جائیں گے، لیکن نرمی، پیار، محبت، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ سمجھاتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم سمجھ آتی چلی جائے گی۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔
اور سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ یہ ایک پرابلم ہے ہمارے یہاں پر کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز کی دعوت نہیں دیتا، جو سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ سنتوں کی ترغیب نہیں دلاتا، جو تلاوت کرتا ہے وہ تلاوت کی ترغیب نہیں، یعنی نیکی کی دعوت کا ایک جس جذبہ ہوتا گھر ہے نا، سے اٹھ کر آ رہے ہوتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے، اس گھر میں کتنے ہیں جن پر نماز فرض ہے؟ نہیں دے رہے ہوتے، نہیں دعوت یہ خود نہیں اٹھ کے آ رہا ہوتا ہے۔ ہاں اور بعض اوقات تو ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہو یہ بڑے دھیمے قدم رکھ کے چل رہا ہو، کسی کی آنکھ نہ کھل جائے کہ یہ وقت جگانے کا تھا سب کو۔ ہاں نیکی کی دعوت دینے کا تھا، گیدرنگ سے بھی اٹھتا ہوگا تو شاید یہ بول دیتا ہوگا تم بیٹھو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، جی یہ بھی ہو سکتا ہے، بس میں آ رہا ہوں نماز پڑھ کے یہیں بیٹھنا، جانا مت، یہ نہیں کہتا کہ تم بھی نماز پڑھنے کے لیے ہم نماز کے لیے جا چکے، آؤ۔ آپ بھی آ جائیے۔ ہاں اب تو باقاعدہ اس کا وہ آ گیا نا مکتبۃ المدینہ کی طرف سے۔ الحمدللہ اب یہ آ چکا ہے کہ اپنے اپنی دکانوں پر یا اپنے جو بھی کاروبار کی جگہ ہے وہاں پر اس کو لگایا جائے، تو یہ بھی ایک نیکی کی دعوت کا ایک طریقہ کار ہی ہے کہ وہ اپنی دکان پر، اپنی کیبن پر یا جو بھی ہے وہاں پر کام کی جگہ اس پر لگا کر وہ نماز پڑھنے کے لیے، لیکن وہ وقفہ بند برائے کر کے نماز کی بجائے نیکی کی دعوت یہ بھی جائے گی، ہم جا چکے ہیں آپ بھی آ جائیے۔ خیر یہ تو ایسے ہی بات تھی، لیکن یہ کہ جو نیک اعمال کرتا ہے یا نیکی نماز پڑھتا ہے اور نماز کی ترغیب نہیں دلاتا، تو جیسا کہ اللہ پاک نے جبریل امین سے فرمایا کہ فلاں بستی پر عذاب نازل کرو، تہس نہس کر دو، تو جبریل امین نے عرض کی کہ اے اللہ اس میں تو ایک ایسا بندہ بھی ہے کہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی اس بندے نے نہیں کی، یہ بھی موجود ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا شہر کو اس پر ڈھا دو، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے نافرمانی دیکھ کر بھی جو ہے اس کو کچھ احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ اب مطلب یا شیخ اپنی اپنی دیکھ جس کو ہم کہتے ہیں، تو نیکی کی دعوت، نیکی کی دعوت دیں، نیکی کی دعوت دیں، جو نیکی کا حکم کرتا ہے برائی سے منع کرتا ہے، اس کے بہت فضائل ہے، ہر کلمے کے بدلے اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور چھوٹوں پر بڑوں کا روب تب ختم ہو جاتا ہے کہ جب وہ انہیں نیکی کی دعوت نہیں دیتے، کوئی دین کوئی شریعت سے ہٹ کر وہ کام کر رہے ہوتے تو یہ آخاڑے کان کر لیتے ہیں، یہ ان کو کچھ بولتے نہیں ہیں، سمجھاتے نہیں ہیں، تو ان کا روب ختم ہو جاتا ہے ان پر سے۔ یہ ہے یہ جب سے میں نے یہ سنا ہے، اس کے بعد سے یہ دیکھا ہے کہ جب کسی کو ہم وہ نیکی کی دعوت کسی بات پر کہتے ہیں نا تو وہ تھوڑا بہک ہوتا ہے، یعنی سمجھانا جیسا آپ نے فرمایا ایسے ہی ہے، نیکی کی دعوت نرمی سے شفقت سے، لیکن وہ دوسری دفعہ پھر جو ہے نا وہ ایک عزت کرنے لگتا ہے، ادب کرنے لگتا ہے، احترام کرنے لگتا ہے، یہ نوٹ کیا ہے، تو نوٹس لینا چاہیے، بولنا چاہیے، ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں، ہم کہیں گے تو اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا، اور عمل کرے گا وہ تو اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی نے پوچھا تو کہا کہ میرا تو نامہ عمل بھرا ہوا تھا، میں نے عرض کیا اللہ یہ نامہ عمل اتنی نیکیاں میں نے کب کیے؟ تو کہا گیا کہ تو نیکی کی دعوت دیتا تھا اور وہ اس پر عمل کرتے تھے، وہ نیکیاں بھی اس میں لکھی ہوئی ہے۔ تو نیکی کی دعوت کی بڑی برکت ہے، نیکی کی دعوت گھر میں بھی دیں، پڑوس میں بھی دیں، باہر بھی دیں، جہاں ایسی کوئی چیز دیکھیں، شفقت سے، محبت سے، مسکرا کر نیکی کی دعوت دینی چاہیے ہمیں۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنائے۔ تو کتنے پیارے پیارے نیک اعمال ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی بہنوں کے بھی نیک اعمال ہے 63، ہاں تو یہ نیک اعمال ضرور لیں، اسلامی بہنیں بھی لیں، اسلامی بھائی بھی لیں، بچوں کے بھی نیک اعمال ہے، ان نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریں، انشاءاللہ الکریم نیکی کی دعوت والی زندگی، سنتوں والی زندگی، نوافل کی کثرت والی زندگی، ذوق شوق رقت والی زندگی، خوف خدا والی زندگی نصیب ہوگی۔ بس اس کو روز پر کرے، اس کو نہ چھوڑے، بہت اہم ہے یہ نیک اعمال۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ آئندہ سلسلے میں ایک اور نیک عمل لے کر حاضر ہوں گے، دیکھنا نہ بھولیے سلسلہ زندگی سنوارے۔ عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ